دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹینز رینج کے ٹھیک اس پوائنٹ پر آج سے 52 ایئرز پہلے ایک پلین پہاڑ سے جا کر ٹکرایا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پلین ٹکرانے کے بعد کہیں غائب ہو گیا۔ یہ 8,900 کلومیٹر لمبی ساؤتھ امریکہ کی اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے، جہاں پر 15,000 فٹ اونچے پہاڑ، ناقابل برداشت ٹھنڈ اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کئی دنوں تک جب جہاز کا ملبہ نہ ملا اور نہ ہی کوئی ڈیڈ باڈیز، تو اتھارٹیز کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیسنجرز میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے سرچ آپریشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز اور میڈیا میں بھی اگلے کچھ دنوں تک پلین کریش کی باتیں چلتی رہیں، اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ واپس ویسے ہی نارمل ہو گیا۔ لوگ اس حادثے کو بھول ہی چکے تھے، لیکن اس حادثے کے قریباً 2.5 مہینوں کے بعد، ایکسٹریکٹلی 72 ڈیز کے بعد، اتھارٹیز کو غائب ہوئے پلین کی طرف سے ایک میسج ریسیو ہوا۔ ہمارے چینل مدثر ستار کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایک بار پھر سے ویلکم۔ تو یہ یوروگائے ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی۔ 12 اکتوبر 1972 کو یہ فلائٹ یوروگائے کی کیپٹل مونٹی ویڈیو سے اڑان بھرتی ہے۔ جہاز میں رگبی کے پلیئرز تھے جن کو مونٹی ویڈیو سے چلی کی کیپٹل سینٹیگو تک ایک میچ کھیلنے کے لیے جانا تھا۔ رگبی پلیئرز کے ساتھ پلین میں ٹوٹل 40 پیسنجرز تھے اور 5 کریو ممبرز تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں ہی لینڈ کرنا پڑا۔ کیپٹن نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی اینڈیز ماؤنٹین رینج دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یہاں کے اونچے پہاڑ ویسے ہی بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کے اوپر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پائلٹ کا یہ پلان تھا کہ آج رات مینڈوزا میں ہی گزاری جائے اور پھر موسم ٹھیک ہونے پر اینڈیز کے پہاڑوں کو کراس کیا جائے۔ پائلٹ کو اور پیسنجرز کو یہاں پر کیا معلوم تھا کہ اگلے دن ان پر کیا مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ اگلے دن یعنی کہ 13 اکتوبر فرائیڈے کو فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ میپ میں دکھایا جائے تو مینڈوزا اور ان کی منزل سینٹیاگو کے بیچ صرف 180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ان 180 کلومیٹر میں صرف اینڈیز کی 15,000 فٹ اونچی پیکس آتی ہے۔ لہٰذا فلائٹ کا پلان روڈ اس طرح کا تھا کہ پہلے جہاز مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا، اپنی ہائٹ گین کرے گا، اور پھر پلانچون پاس کر کے برابر پہنچ کر اینڈیز کی طرف ٹرن کرے گا۔ اینڈیز کی طرف ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو کراس کرے گا، اور پھر چلی کے شہر کوریبو سے ٹرن کر کے سیدھا سینٹیاگو پہ جا کے لینڈ کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ نے اسی روڈ پر 50 کے قریب فلائٹس کمپلیٹ کر رکھی تھی۔ مینڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی پلان کے مطابق جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے دوران پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی موٹی لیئر نے نیچے کا سارا منظر چھپا دیا ہے۔ اب اس کنڈیشن میں پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ جوڑ لیا، جو ریڈر دیکھ کر ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو اس کی لوکیشن بتاتے رہیں گے۔ کنٹرول ٹاور کے علاوہ ایک اور طریقے سے بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس میں ایئر کرافٹ کی آخری نون لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایئر کرافٹ کی سپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کرنٹ لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو ایویشن کی زبان میں ڈیڈ ریکہوننگ کہتے ہیں۔ جیسے ہی پلیجر پاس فلائٹ 571 کے پیرالل پہنچ گئی تو انہوں نے رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ 18,000 فٹ کی اونچائی پر اینڈیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان، نیچے سفید بادل۔ پائلٹ پوری طرح سے سینٹیاگو ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلیجر پاس کے قریب پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول ٹاور کے ریڈر سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی کہ پہاڑوں کی وجہ سے ریڈر کے سگنلز بہت کمزور تھے۔ اس موقع پر کو پائلٹ نے ڈیڈ ریکہوننگ کے ذریعے اپنی لوکیشن کیلکولیٹ کی اور 3:21 پر سینٹیاگو کنٹرول ٹاور کو ریڈیو کیا اور کہا کہ ہم 1 منٹ کے بعد چیلی کے شہر کوریکو کے اوپر پہنچ جائیں گے اور ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگیں گے۔ اب نارملی پلانچر پاس سے کوریکو تک پہنچنے میں جہاز کو 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فاصلہ صرف 3 ہی منٹوں میں کور کر لیا۔
یہ چیز کنٹرول ٹاور میں بیٹھے سٹاف کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ ان کے پاس فلائٹ 571 ریڈار پہ شو نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایئر کرافٹ کو ڈسینڈ کر کے پرمیشن دے دی۔ پر ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کو پائلٹ نے جہاز کی جو بھی لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریکو کے اوپر ہے، لیکن اس وقت وہ پلنچر پاس سے گزر رہے تھے۔ اب ایک بہت بڑی تباہی فلائٹ 571 کا انتظار کر رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن لیا اور جہاز کی ہائٹ کم کرنا شروع کر دی۔ شروع میں ان کو خطرناک ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب انہوں نے سفید بادلوں کی لیئر کو کراس کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا تھا۔ اس پوائنٹ میں پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ اینڈیز میں موجود ہیں۔ پائلٹ نے دوبارہ ایٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا دی۔ پلین کی نوز آسمان کی طرف ہو گئی تھی۔ فلائٹ 571 کی ٹیل پہاڑ سے ٹکرائی اور جہاز سے الگ ہو گئی۔ بنا ٹیل اور ونگز کے فلائٹ 571 کا فیوزلیج برف میں سلائڈ کرتا ہوا آیا اور اس پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 پیسنجرز وہاں موقع پر ہی مر گئے، خاص طور پر وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں تھے۔ پلین کی فیوزلیج میں 33 پیسنجرز کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کو کافی چوٹیں لگی تھی۔ پلین کی ٹیل الگ ہونے کی وجہ سے پلین کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا، اس میں زبردست ٹھنڈ آ رہی تھی۔ یہ اس وقت 11,000 فٹ پر اینڈیز میں پھنس چکے تھے، جہاں کا ٹمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی برف سے ڈھکے پہاڑ ہی تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ یہاں پر پلین کریش کی خبر نے اتھارٹیز کو الرٹ کر دیا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی قید ہوئے تھے۔ بنا ٹائم ضائع کیے انہوں نے سرچ آپریشن شروع کیا۔ صبح سے لے کر شام تک سسپیکٹڈ ایریا کو سرچ کرنے کے دوران ان کو نہ ہی کوئی پلین نظر آیا، کیونکہ برف کے نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں یوروگوے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا، اور اب 11 ایئر کرافٹ پورا دن فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں۔ ادھر کریش سائٹ پہ بچے ہوئے پیسنجرز کے اوپر سے کئی بار پلینز گزر رہے تھے، لیکن ان کے لاکھ اشارے دینے کے بعد بھی ریسکیو ٹیم کی نظر ان پر نہ پڑی۔ بعد میں ان کو ایک لگیج میں سے ایک لپ اسٹک ملی، جس سے انہوں نے پلین کے اوپر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ کی مدد سے برف کے اوپر ایک کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلین کی نظر پھر بھی ان پر نہ پڑی۔ ٹوٹل 8 دنوں تک سرچ آپریشن چلنے کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 11 دن کریش سائٹ پر موجود پیسنجرز کو کاکپٹ میں ہی ایک ریڈیو ملا، جس کو ٹرن کر کے انہوں نے خبر سنی کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کھلا سرچ آپریشن اب بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں وہ لوگ پہلے ہی اتنی مصیبت میں تھے، وہاں یہ خبر سن کر ان کو مزید افسوس ہوتا ہے۔ اپنے بچنے کی آخری امید کو جو ان کو نظر آ رہی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہفتے میں ہی 5 اور پیسنجرز زخموں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب کریش سائٹ پر صرف 28 پیسنجرز ہی بچے تھے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے اور لگیج کو اٹھا کے پلین کی فیوز لیگ کو بند کیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کاکپٹ کے پلاسٹک وائزر کو کاٹ کر اپنے لیے گلاسز بھی بنائے، جو کہ برف سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے ان کو بچا رہے تھے۔ سیٹ کورز کو انہوں نے گرمائش کے لیے استعمال کیا۔ سیٹ کے کشنز کے انہوں نے سنو شوز بنائے۔ اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے 8 چوکوباس، 3 جیم جارز، کچھ ڈرائی فروٹس، گنی چنی پانی کی بوتلیں۔ پہلا ہفتہ تو انہوں نے بہت ہی زیادہ مشکل سے گزارا اور انہوں نے آپس میں کھانا ڈیوائڈ کیا، لیکن جب یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے کپڑے اور کاٹن کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ بیمار پڑنے لگ گئے۔ اینڈیز کے اس حصے میں ان کو انرجی کے لیے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اوپر سے وہ جس جگہ پر کریش ہوئے تھے نہ ہی وہاں سے اترنا آسان تھا اور نہ ہی وہاں سے اوپر کی طرف ہائیک کرنا۔ اس دوران پیسنجرز کی حالت یہ تھی کہ ان کا باڈی ویٹ 40% تک کم ہو چکا تھا۔ آخر میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی ہی ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن بھوک پیاس اور کمزوری نے ان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کریش کے 17 دنوں کے بعد 29 اکتوبر کو اچانک رات کے وقت ایک ایوالانچ آیا۔ اس نے فیوزلیج پر بری طرح حملہ کیا
बर्फानी तूफान की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्यूजलेज अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे गए। बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ भी लगा उन्होंने उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर्स की हालत खराब होती जा रही थी। एक एक करके सब मर रहे थे और बचे हुए सर्वाइवर्स अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर क्रैश के 60 दिनों के बाद 3 और सर्वाइवर्स मर गए। अब पीछे बचे 16 सर्वाइवर्स। अब इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, या वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर वो साउथ में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर ले। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स पराडो, कैनिजा एंड विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद से कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी। ये एक बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली हाइक थी क्योंकि ना ही इनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे और इससे भी बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटकर वो हाइक के लिए निकल गए। पूरे 3 दिन तक हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। खाने की स्टोरेज की वजह से इनमें से एक आदमी वापस क्रैश साइट पर चला गया। पैराडो और कैनिसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउन हिल्स चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर करने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी थी। सबसे पहले उन्होंने पानी पिया, तभी इनको नदी की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर इस आदमी को एक आइडिया आया और उसने एक कागज को पत्थर में लपेटकर इनकी तरफ फेंका और उन्होंने अपना मसला इस पर लिखकर वापस उसकी तरफ फेंका। वो आदमी घोड़ा भगाता हुआ गया और लेटर को चिलियन अथॉरिटीज तक पहुंचाया। पहले तो इनको यकीन नहीं आ रहा था कि 2.5 महीने गुजारने के बाद भी प्लेन के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन अथॉरिटीज ने पहले पराडो एंड कैनिसा को रेस्क्यू किया और इसके बाद इनका तफसील से इंटरव्यू लिया। 27 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो एंड कैनिसा की निशानदही पर क्रैश साइट पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी केयर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर्व किया होगा। आखिरकार इन सभी सर्वाइवर्स को बचा लिया गया और इनके मरे हुए साथियों को वही एक कब्र खोदकर इसमें दफन कर दिया गया और इस कब्र पर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो इसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।